بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عقائد کے حوالے سے ہمارے درس چل رہے ہیں، 6 درس الحمدللہ ہم اب تک مکمل کر چکے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے 7واں نمبر درس، وہ انبیاء کے حوالے سے سوال نمبر 10 ہے۔ چونکہ ہم پچھلے درس میں سوال نمبر 9 جو ہے باب نبوت کا سوال نمبر 9 پڑھ چکے ہیں۔ 10واں سوال اس حوالے سے ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہے کہ جن کی تفسیر میں، جن کے ترجمے میں، معنی اور مفہوم میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی کی، انبیاء کی عصمت کے خلاف باتیں ہیں، بلکہ بعض لوگ ان سے ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء سے بھی گناہ ہو جاتا تھا۔ مثلا آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور گمراہ ہوئے۔ اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء معصوم نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ قرآن کی روح سے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے تھے۔ جبکہ ہم نے اپنے گزشتہ کل والے درس میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے، تو پھر کیسے ادھر سے قرآن کی آیات کا جو ہے وہ ظہور اس معنی میں ہو کہ ان سے گناہ ہوتا ہے؟ تو کوئی عقیدہ بھی قرآن کے خلاف تو نہیں رکھا جا سکتا۔ ہر وہ عقیدہ جو قرآن سے ٹکرائے وہ عقیدہ غلط ہے۔ تو کیا جواب دیں گے آپ لوگ اس کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کا سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ کچھ چیزیں قرآن میں بالکل واضح ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے، جھوٹ کی مذمت ہے، ظلم کی مذمت ہے، فحاشی کی مذمت ہے۔ بہت ساری آیات قرآن کی واضح ہیں، ہر بندے کو سمجھ آتی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں بالخصوص عقائد سے تعلق رکھنے والی، کچھ فقہی احکام سے تعلق رکھنے والی پیچیدہ مطالب ہیں جو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ ایک وجہ پیچیدہ ہونے کی کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک تو فصاحت اور بلاغت کے قواعد آنے چاہیے، انسان کو آنے چاہیے، ان پر انسان کی دسترس ہونی چاہیے۔ بہت ساری آیات کا صحیح معنی تب سمجھ سکے گا جب وہ فصاحت اور بلاغت کے قواعد کو جانتا ہو، گفتگو کے اسلوب اور الفاظ کے لغوی معانی کو جانتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک تو فصیح و بلیغ کتاب ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس نے جو قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ ان معانی میں کیے ہیں جو معانی اس وقت پائے جاتے تھے جب عرب ان الفاظ کو بولا کرتے تھے۔ کیونکہ کوئی بھی زبان 1000 سال میں یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے قرآن کو اترے ہوئے، 1400 سال کے قریب، کوئی بھی زبان جو ہے وہ اسی طریقے پر باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان ایک جاندار حرکت کرنے والی چیز ہے۔ جاندار نہیں ہے لیکن اس کے مشابہ ہے کہ ہمیشہ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اردو ہو، انگلش ہو، فارسی ہو، تمام زبانوں کا یہی حال ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے ایک ہی لفظ جب بولا جاتا تھا تو اس سے اور معنی لیا جاتا تھا، اب بولا جاتا ہے تو اور معنی ہے۔ مثال دوں میں، ایک لفظ امام ہے، آج میں جب بولتا ہوں نا امام تو ہم سب سمجھتے ہیں امام معصوم، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو امام یعنی لیڈر۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ کچھ امام ایسے ہیں جو لوگوں کو جہنم لے جائیں گے۔ ہر لیڈر کو، ہر رہنما کو امام کہا جاتا تھا، پیش نماز کو بھی امام کہا جاتا تھا۔ تو میں نے ایک یہ مثال پیش کی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جب قرآن اترا تھا تو یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اگر کوئی بندہ اس طرف متوجہ ہے کہ اس وقت کیا معنی تھے ان الفاظ کے، یہ نہیں کہ آج کیا معنی ہے، اور ساتھ فصاحت اور بلاغت کے نکات کو بھی جانتا ہے، تو انبیاء کی عصمت کے بارے میں شک میں ڈالنے والی جتنی آیات ہیں ان سب کے معنی صحیح ہو سکتے ہیں۔ کوئی آیت بھی ایسی نہیں رہے گی جو عصمت والے عقیدے سے ٹکرائے، جو عصمت انبیاء کی نفی کرے۔ مثال دوں کہ یہی آدم علیہ السلام والی آیت ہے
किस से वो साबित करते हैं कि जी आदम अलैहिस्सलाम से मासियत हुई? चूंकि कुरान ने कहा व असा आदम रब्बहू, कहा कि देखो जी इसमें असा है, और असा यानी नाफरमानी है, मासियत नाफरमानी है अल्लाह ताला की और गुनाह है। जबकि ये लफ्ज असा आजकल जब कहा जाता है अरबी में असा और हम कहते हैं मासियत, तो आजकल जब ये कहा जाता है तो हाँ बिल्कुल गुनाह के माना में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ था तो भी यही माना मुराद होता था? नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। उस वक्त अरब इसको जिस माना में इस्तेमाल करते थे वो माना था कि किसी की बात को न मानना, किसी की बात को न मानना। अब कभी वो गुनाह की शक्ल बन जाता था और कभी गुनाह नहीं बनता था। मसलन अल्लाह ताला अगर किसी को आर्डर करे कि मैं कह रहा हूं ये करो, अब इस बात को न मानना इंसान को गुनाहगार बना देता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला नसीहत करे कि आपके लिए बेहतर ये होगा, ये करो, अगर ऐसा न किया तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, यहां अगर अल्लाह ताला की कोई नसीहत न माने तो गुनाह नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने आर्डर नहीं किया है। अल्लाह ताला ने तो एक खैर खा होने के अंदाज में एक नसीहत की है, बेऐन ही उस तरह जिस तरह एक बाप जो है एक दफा बेटे को कहता है कि बेटा ये काम नहीं करना किसी सूरत में, मैं कह रहा हूं, यहां अगर नहीं करता है तो बाप की नाफरमानी है। लेकिन एक दफा कहे कि बेटा इतना ज्यादा न पढ़ो, थक जाओगे, कल पेपर देना है, अब सो जाओ, यहां अगर उसने नहीं मानी है तो बाप नाराज नहीं होगा कि मैंने तो आपके फायदे की बात की, आपकी मर्जी, ज्यादा पढ़ना है तो पढ़ो, मुझे क्या। लेकिन यह है कि अगर वो ज्यादा पढ़ा और कल थक गया तो खुद नुकसान उठाना होगा। इसको उसूली इस्तिलाह में इस दूसरी किस्म को अमर इरशादी कहा जाता है, यानी नसीहत वाला अमर, आर्डर नहीं है। जबकि जो पहली किस्म है जहां आर्डर होता है उसको अमर मौलवी कहा जाता है। तो असा जो है, लफ्ज असा इन दोनों में इस्तेमाल होता था उस दौर में, कि किसी की बात को न मानना। हो सकता है कि वो बात आर्डर थी और नहीं मानने से गुनाहगार हो गया है अल्लाह ताला की, मसलन अगर वो आर्डर था, और हो सकता है कि असल नसीहत थी और नहीं मानी तो गुनाहगार नहीं हुआ, लेकिन जो उस पर असर मुतरत्तब हुआ है, जिस मुश्किल में पड़ गया है, वो उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो दरख्त से मना किया था वो ये नहीं था कि मैं कह रहा हूं नहीं जाना और मेरा आर्डर है, नहीं, इसके पास नहीं जाना वरना मुशक्कत में पड़ जाओगे, मुश्किल में पड़ जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम चले गए, नाफरमानी नहीं की, वो नाफरमानी के जो गुनाह वाली है, मासियत है, जिसको हम आजकल मासियत कहते हैं, नसीहत नहीं मानी और उससे वो गुनाहगार नहीं होता, लेकिन जो नतीजा था, मुश्किलात थी, वो उनको झेलना पड़ी। मजीद ये जो आयात जिक्र की जाती हैं अंबिया के मुतालिक, इतनी तफसील नहीं है कि हम उन तमाम आयात को लेकर आएँ। सैयद मुर्तज़ा आलम उल हुदा की किताब है इस्मतुल अंबिया, उसका मुराजा किया जा सकता है। तफसीर अल मीज़ान को मसलन आप देख सकते हैं, तफसीर नमूना को देख सकते हैं जो कि अमसल का तर्जुमा है। तो वहाँ उन आयात के मुतालिक तफसील दी गई है कि उन आयात से गुनाह साबित नहीं होता है। लिहाजा शिया असना अशरिया इमामिया का जो इस्मत अंबिया का अकीदा है वो कतअन कुरान की आयात से नहीं टकराता है, बल्कि कई एक आयात तो बरअक्स अंबिया की इस्मत को के अकीदे को करीब करती है। ये था 10 नंबर सवाल और उसका जवाब कि कोई आयत ऐसी नहीं कि जो इस्मत अंबिया के मुनाफी हो। 11वां नंबर सवाल ये है कि अंबिया जो है वो उनका तमाम इल्म अल्लाह ताला की जानिब से होता है, वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, किसी उस्ताद के पास नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए मिर्ज़इयों को सबसे बड़ा जो उनका झूठा दावा था उनके अहमद कादियानी के कि वो नबी है, उसके झूठ पर सबसे बड़ी ये दलील ये थी कि वो स्कूलों में पढ़ता रहा है। वो फलां उस्ताद का शागिर्द था फलां सब्जेक्ट में और फलां उस्ताद का शागिर्द था फलां सब्जेक्ट में। अंबिया नहीं पढ़ते हैं किसी के पास, वो अल्लाह ताला के शागिर्द होते हैं, अल्लाह ताला तालीम देता है। सवाल ये है यहाँ 11 नंबर में कि कितने तरीकों से नबी के पास इल्म आता है। पायदार मजेदार सवाल है। जवाब यह है कि चंद एक तरीके हैं। यहाँ पर किताब में जो है वो तकरीबन
5 طریقے ذکر ہوئے ہیں، یعنی 5 راستے ذکر ہوئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نبی کو علم عطا کرتا ہے۔ پہلا تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وحی کے ذریعے سے، اس کا بیان تفصیلی ہو چکا ہے گزشتہ دروس میں۔ دوسرا راستہ نبی کو علم دینے کا وہ یہ ہے کہ ایک مخلوق ہے جو جبرائیل اور میکائیل سے بھی بڑی مخلوق ہے، جسے روح قدس کہا جاتا ہے۔ یہ روح قدس ہمیشہ انبیاء کے ساتھ رہتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی نبی کو جو ہے وہ علم ہوتا ہے اس کے واسطے سے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات یعنی واضح نشانیاں اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو یہ روح القدس عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، ائمہ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا۔ تیسرا طریقہ کہ اپنے سے پہلے والے نبی کے علم کو میراث پانا، یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود، سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ نبی کا جو وارث بنتا ہے بعد میں آنے والا نبی، وہ علم میں وارث ہوتا ہے، اگرچہ اگر وہ اس کا باپ تھا تو اس کے میراث کا بھی وارث ہوتا ہے، لیکن بڑی جو میراث ہے وہ علم کی میراث ہوتی ہے۔ چوتھا راستہ اور طریقہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی نبی کو علم دیتا ہے، وہ خود نبی پاک انبیاء کو ایسا طیب اور طاہر نفس دینا کہ جو حکمت اور بصیرت سے پر ہوتا ہے، خود ان کے لیے بہت ساری چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ جتنا انسان کا دل اور نفس صاف ہو، اتنا حکمت اس کے پہلو میں اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنا حقائق کا اس کو جلدی ادراک ہوتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ تحقیق کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی۔ یہ بھی علم کی ایک قسم ہے۔ پانچواں طریقہ راستہ جہاں سے علم آتا ہے نبی کے پاس، وہ ہے نیند میں خواب کی شکل میں الہام کا ہونا۔ جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ ذبح کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی نبی کا خواب عام بندے والے خواب کی طرح نہیں ہوتا، نبی کا خواب اللہ کا الہام ہوتا ہے۔ ختمی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کئی مرتبہ خواب ہوئے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کرتے تھے۔ عام بندے کا خواب جو ہے وہ کبھی سچ ہو سکتا ہے اور کبھی بس ایسے خیالات بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی یا امام کے علاوہ کسی بندے کا خواب حجت نہیں ہوتا، اس میں کوئی حکم شرعی مترتب کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کی رعایت کرنا کہ مثلا شاید اس سے یہ کہا گیا ہو تو اس کی خاطر مثلا کوئی صدقہ دے دیتا ہے، یا کوئی مثلا مصیبت کا اگر آتا ہے پہلو تو دعا مانگ لیتا ہے اس سے بچنے کے لیے، یہاں تک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کہا جائے کہ بس یہ اللہ کا مجھے حکم ہے، یہ عام آدمی کے خواب کی بنیاد پر ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، مجھے خواب ہوا کہ یہاں پر یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، اور وہ سارا کچھ کرنا ہے ایک خواب کی بنیاد پر۔ یہ نبی یا امام کے خواب کی یہ طاقت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 12 جو ہے اس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا انبیاء کے پاس علم غیب ہوتا ہے یا نہیں، یعنی کوئی ایسی خبر جو غیب کی خبر ہو نبی یا امام دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قسم کا جو غیب ہے نا، ہر غیب وہ تو صرف اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ملکیت ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید نے کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کے سوا غیب کو نہیں جانتا ہے۔ صرف اللہ ہے جو ہر قسم کے غیب کو جانتا ہے، لیکن وہ اپنے منتخب شدہ نمائندوں کو
اس غیب میں سے کچھ نہ کچھ علم عطا کرتا ہے۔ خود قرآن ہی نے اس بات کا اقرار کیا ہے، اعلان کیا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ غیب کا عالم ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس سے وہ چن لیتا ہے، برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا غیب کا علم میں سے کچھ عطا کرتا ہے اپنے برگزیدہ بندوں کو۔ تو چونکہ ہر قسم کے غیب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نبی کو اگر ہوتا ہے تو اللہ عطا کرتا ہے، اسی وجہ سے عالم الغیب کا لفظ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور پر نہیں بول سکتے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع کر دیا کہ کوئی بھی انہیں عالم الغیب کہے۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ پر بولا جاتا ہے، اگرچہ ان کے پاس خبریں تھیں غیب کی، ہر امام نے غیب کی خبریں دی ہیں، نبیوں نے غیب کی خبریں دی ہیں، بلکہ ان کے معجزات اور کرامات میں سے ایک بڑا معجزہ یا کرامت اسی انداز میں تھا۔ قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خبریں دیتے تھے کہ تم نے گھروں میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، تم نے آج کیا کھایا ہے، لیکن پھر بھی عالم الغیب نہیں کہا جاتا ان ہستیوں کو، چونکہ عالم الغیب وہ ذات ہے جس کا غیب ذاتی ہے، جس کے لیے غیب اور حاضر برابر ہے۔ انبیاء کے پاس جو غیب ہوتا ہے وہ ان کو بتایا گیا ہوتا ہے، غیب کی خبر دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 125 میں جب بصرہ میں امام علی علیہ السلام نے بصرہ کے مستقبل کے کچھ حالات بیان کیے تو ایک آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو علم غیب عطا کیا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، یہ سب صاحب علم سے سیکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا انبیاء کا جو ہے ائمہ کا علم وہ سیکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا ذاتی ہے، اس لیے عالم الغیب صرف اللہ پر بولا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں۔ 13واں نمبر سوال یہ ہے کہ ذات پروردگار نے اس دنیا میں کتنے انبیاء بھیجے تاکہ ہم ان پر ایمان رکھیں کہ کتنے انبیاء آئے ہیں۔ قرآن مجید میں تو کوئی 25-26 نبیوں کا ذکر ہے، لیکن اشارہ کیا گیا ہے کہ اور بھی انبیاء ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن احادیث میں جو چیز وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل جو ہے 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، جن کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی اور ان کے سلسلے کی انتہا ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں۔ سوال نمبر 14 یہ ہے کہ انبیاء کے درجات ہیں، کچھ نبی ہوتے ہیں، کچھ رسول ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی بعض پر انبیاء کا اطلاق کیا، بعض پر رسولوں کا اطلاق کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک نبی اور ایک رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کتاب میں یہاں 2 فرق ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا فرق کہ جو ہماری احادیث میں بھی وارد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ صرف نیند کی حالت میں فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، اس سے ہم کلام ہو سکتا ہے، جاگتے ہوئے وہ ہم کلام نہیں ہو سکتا، جبکہ جو رسول ہے وہ بیداری کی حالت میں بھی فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، اس سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رسول کو نبی نہیں کہہ سکتے، ہاں جو نبی ہے لیکن رسول نہیں ہے اس کو رسول نہیں کہہ سکتے۔ اور حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ باقی سب کے سب انبیاء تھے، صرف 313 جو ہے یہ رسول تھے، اور یہ عدد کوئی بڑا پیارا عدد ہے اللہ کو۔ جو ہے جنگ بدر، پہلی مسلمانوں کی جنگ بھی 313 تھی، اصحاب امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف بھی 313 ہوں گے، اور رسولوں کی تعداد بھی جو ہے وہ 313 ہے۔
یہ پہلا فرق، اور یہ حدیث کی کتابوں میں احادیث میں وارد ہوا ہے۔ دوسرا فرق یہاں کتاب میں ذکر کیا گیا ہے لیکن ظاہر ضعیف ہے، کمزور ہے، بہت کم علماء اس کے قائل ہیں۔ یہ غلطی سے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ مشہور ہے، مشہور نہیں ہے۔ کیا فرق ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو مستقل کتاب اور شریعت لے کر کے آئے، تبلیغ اور ارشاد کرنے پر بھی مامور ہو اور ساتھ کتاب اور شریعت بھی لے کر آئے، جبکہ نبی جو ہے وہ تبلیغ کرنے پر اور لوگوں کے ہدایت دینے، ارشاد یعنی ہدایت دینا، ان کو ہدایت دینے پر مامور ہو لیکن اس کے پاس کوئی نئی شریعت اور کتاب نہ ہو۔ لیکن عرض کیا ہے کہ یہ فرق ثابت نہیں ہے احادیث سے، مہم پہلا فرق ہے۔ سوال نمبر 15 یہ ہے کہ پھر جس طرح کے نبیوں کی تقسیم کے کچھ صرف نبی اور کچھ جو ہے وہ نبی اور ساتھ رسول ہیں، 15 نمبر سوال یہ ہے کہ ان رسولوں کی بھی تقسیم کی جاتی ہے کہ رسولوں میں کچھ صرف رسول ہیں اور کچھ جو ہے وہ اولو العزم رسول ہیں۔ تو یہ اولو العزم کون ہوتے ہیں اور کتنے ہیں، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولو العزم رسول جو ہے وہ 5 ہیں، ان 313 میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم رسول ہیں۔ ان کو کیوں اولو العزم کہا جاتا ہے؟ اس کے 2 وجہ یہاں ذکر کی گئی ہے۔ پہلی اور مہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نئی شریعت لے کر کے آتے ہیں، ان پر آسمان سے کتابیں اور صحیفے نازل ہوتے ہیں۔ یہ اولو العزم رسول تمام رسولوں اور تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور پھر ان میں سے ہمارے آخری نبی جو ہے ان 5 میں سے سب سے افضل ہے۔ تو اسی لیے ہمارے نبی کے القاب میں سے سلطان الانبیاء، سید الرسل، چونکہ علی الاطلاق 1,24,000 نبیوں اور پیغمبروں میں سے افضل ترین جو ہے وہ ہمارے نبی ہے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس وقت اس دنیا میں بھیجا کہ جب ہم آخری نبی افضل الانبیاء کے امتی قرار پائے۔ دوسرا فرق یہاں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اولو العزم جو رسل تھے انہوں نے بہت زیادہ مشقتیں اور محنتیں اور تکلیفیں اٹھائیں، بہت زیادہ صبر اور استقلال کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، عقائد حقہ کو پوری شد و مد سے، پورے عزم اور ارادے سے لوگوں تک پہنچایا، چاہے اس کے لیے ان کو جتنی بھی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی کرتے رہے۔ یہ تھا 15 نمبر سوال کے نبی اور ایک رسول اور اولو العزم رسول جو ہے رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ 16 نمبر سوال یہ ہے کہ انبیاء کے اوپر کتابیں بھی نازل ہوئیں اور ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو کتنی کتابیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی؟ صحیفے تو بہت سارے نازل ہوئے، لیکن کتابیں کتنی نازل ہوئیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ 4 کتابیں ہیں۔ کل آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ تورات جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی کتاب قرآن مجید ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن ایسی جامع کتاب ہے کہ جس کے آنے کے بعد تمام پہلی کتابوں کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں، اور قرآن کے بعد قیامت تک جس کتاب پر عمل کرنا واجب ہے، ایمان سب پر رکھنا ہے، لیکن جس پر عمل کرنا واجب ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ اس پر آج کا ہم اپنا درس جو ہے اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل والے درس سے مزید اسی نبوت کے باب کے جو باقی سوالات رہتے ہیں انشاءاللہ ان کے جواب پیش کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔